عورت کے لیے کسی بھی قسم کا زیور پہننا جائز ہے، سونا ہو، چاندی ہو، تانبا ہو، پیتل ہو، کانسا ہو، یاد ہے کچھ بھی، پلیٹینم ہو، وائٹ گولڈ ہو، گرین گولڈ ہو، کچھ بھی ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی چیز سونا نہ ہو اور کوئی پوچھے تو آپ کو بتا دینا پڑے گا سونا نہیں، امیٹیشن ہے فلاں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ سونے کے زیورات مثلا سونے کی انگوٹھی، سونے کی زنجیر، سونے کا لاکٹ، سونے کی گھڑی، سونے کی چین، یا جو ہے خمیس میں کوئی سونے کا بٹن وغیرہ، یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے لیکن مردوں کے لیے حرام ہے۔ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے حرام ہے۔ یہ جو جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونا حرام ہے، البتہ عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو لہٰذا ریشم اور سونا مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو عورتیں انگوٹھی پہنے سونے کی، چاندی کی، پیتل کی، تانبے کی، پلیٹینم، کوئی مسئلہ نہیں، زیور پہنے، کڑے پہنے اور چوڑیاں پہنے اس کی، یہ تمام چیز درست ہے۔ لیکن چوڑیوں کے معاملے میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ چوڑیاں ہوں تو بجنے والی نہ ہو، یا پھر اتنی زیادہ پہن لے کہ اس کا بجنا پھر ختم ہو جائے، یا پھر ایسے میٹل کی ہو کہ بجے نہ بلکہ دھپ دھپ کھنکن نہ ہو۔ کھنکن ہوتا نا، اور ایک ہوتا دھپ دھپ، تو جب آپ لوہے کی سونے کی چوڑیاں پہنیں گی تو کھنکن نہیں کرتی، دھپ ایسا گریں گی بھی تو الگ آواز آئیں گی، جس سے یہ محسوس نہیں ہوگا کہ کوئی عورت ہے۔ لیکن کانچ کی چوڑیاں خاص طور سے جو ہمارے سماج میں چلتی ہے پہنی جا سکتی ہے، پھر پہنے تو اتنی پہنے کہ آواز کا اندیشہ ختم ہو جائے، یا پھر ان لوگوں کے سامنے پہنے جن کے سامنے پہننا جائز ہے، پھر باہر نہیں پہنیں گے۔ مثال کے طور پر گھر میں ہے تو پہنیے، آپ باہر جا رہے ہیں اور کم ہے بچتی ہے تو اتار کے رکھ دی، چونکہ باہر آپ پہنیں گے جب ہاتھ ہلیں گا تو بجیں گی، چھن چھن، سمجھ گیا؟ تو لہٰذا یہ بالکل جائز ہے، یاد رکھیے، اور یہ تمام چیزیں عورتوں کے لیے جائز ہے۔ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے یہ تمام چیزیں یاد رکھیے جائز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی انگوٹھی پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو ہے منع کیا، یاد رکھیے۔ لیکن عورتیں کچھ بھی چیز سونے چاندی کی پہن سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر ہاتھوں میں کچھ سونا چاندی پہنتی ہے یا پیروں میں کوئی ایکسٹرا چیزیں سونے چاندی کی پہنتی ہے تو پھر اس کو ہاتھوں اور پیروں کو ڈھک کر باہر نکلنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب وہ زینت ہاتھوں پر آ گئی۔ اسی طرح زینت ہے، یاد رکھیں، زینت ہاتھوں پر آ گئی، یاد رکھیے، اس چیز کو ہم جو ہے ذہن میں رکھیں، اس کو چینج کرنا۔ اسی طرح شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ کی کچھ فتاوی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا اگر ہاتھ پر مہندی بھی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اگر عام اعتبار سے کھلا رہ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مہندی ہو تو یہ بھی زینت ہے، اس کو چھپانا چاہیے۔ شیخ بن باز نے کہا اگر ہاتھ میں کچھ نہ لگا ہو تو کھلا رکھ سکتی ہے۔ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہاتھ میں کچھ لگا نہ بھی ہو تو ہاتھ ڈھاکی زیادہ بہتر ہے، اور اگر مہندی ہو پھر تو ضروری ہے، اس لیے کہ اب زینت ہے۔ اور اسی طرح اگر کچھ چیزیں پہنتی ہے ہاتھوں میں، انگوٹھی اس میں چین رہتی ہے جا کے چوڑی سے جڑ جاتی ہے، تو اب آپ کو ہاتھ بھی ڈھانکنا ہو۔ اور اگر گلوز نہ ہو تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، آستین کو پکڑ لے، ایسا لے کر آستین کو باہر تک نکالے، ہاتھ کو اندر کر کے، ہوتا ہے نا آستین کو کر کے، آستین کو پکڑ لے تو پھر اس کا وہ حصہ چھپ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو عورتیں ذہن میں رکھیں، تو ان کے لیے کسی بھی قسم کی زینت، سونا چاندی، چاہے وہ کسی بھی میٹل کا ہو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے لیے گھنگرو والی چیزیں پہننا منع ہے، یاد رکھیے، حرام ہے، چاہے ہاتھوں میں ہو، پیروں میں ہو۔ پیروں میں بہت سسٹم پازیب بولتے ہیں نا، گھنگرو پہناتے ہیں، اتنی تعجب خیز بات ہے، اتنی تعجب خیز بات ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے جس سماج میں کسی کو علم نہ ہو، جیسا کہ مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھ، ہمارے پاس ایک کھانا بنتا ہے، گڑ اور کیری کو ڈال کر بناتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو؟ گڑمبا، ہے نا، مراٹھی میں بہت مشہور ہے گڑمبا بنائے تھے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے آندھرا میں آپ گڑمبا بولیں گے تو گڑمبا، اور شراب کو بولتے ہیں گڑمبا، کیونکہ وہاں عام کیری سے اور گڑ سے شراب بنتی، سمجھا؟ تو انہوں نے تیلگو میں نہیں بلکہ مراٹھی لیا گڑمبا، مطلب سمجھ میں نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، یہ وجہ ہے تسمیہ کی اس کی وجہ، لیکن وہ شراب بناتے ہیں گڑ سے، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ گڑمبا۔ تو اگر آپ آندھرا میں بولیں گڑمبا تو یہ تو ایک ہوتا ہے معلوم نہ ہونے کے بنیاد پر کہ ایک تہذیب میں ایک معنی ہے۔ ہمارے کلچر اور تہذیب میں انڈیا میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ چلیے ایک تو میں ایسا گڑمبا کی مثال دیا، ہم کو نہیں معلوم کہ آندھرا میں گڑمبا بولے تو شراب ہے، لیکن ہمارے پاس گڑمبا بولے تو بہت لذیذ کھانا ہے جو عام آنے سے پہلے کیریوں کا بنایا جاتا ہے، اور بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں، اس میں گڑ سے اور کیری سے بنتا ہے اور میٹھا ہے وہ قسم۔ تو یہ تو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سب، لیکن میرا یہ سوال ہے ہمارے تہذیب میں گھنگرو کون سی عورتیں باندھتی؟ مشہور ہے نا، ناچنے والیاں، بری عورتیں۔ پھر میرے بھائیوں اتنی عقل تو انسان کو، اپنی بچیوں کو آپ گھنگرو پہناتے پیروں میں اور ہاتھوں میں تفصیلات میں بھیجا، ایک تو معلوم ہے گھنگرو پہنانا منع ہے، حرام ہے۔ ابو داؤد کی روایت سنی الفاظ، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک لڑکی آئی جس کی آواز دینے والی جو ہے گھنگرو پاؤں میں پہنی ہوئی تھی، آواز دینے، اس کے پیر میں کچھ گھنگرو تھے جو آواز دے رہے تھے، بج رہے تھے، مطلب اگر گھنگرو میں آواز نہ ہو تو ٹھیک ہے پہننا، آواز ہوں گی تو نہیں پہن سکتے، پہننے والے تھے۔ حضرت عائشہ نے اس کی والدہ سے کہا اس کے گھنگرو کاٹے بغیر اسے میرے پاس آئندہ تم لے کے نہیں آنا، اگر یہ بچتے ویسے لائیں گے تو میرے پاس نہیں آنا لے کر اس بچی کو۔ تو وہ فرماتی ہے اور کہتی ہے نہیں لانا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فرماتے سنا جس گھر میں گھنٹی ہو اس گھر میں فرشتے داخل، اور گھنگرو بھی گھنٹی کی ایک قسم ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی وعید ہے جو اپنے گھروں میں فیشن کے لیے گھنٹیاں لگاتے ہیں، گھنٹی نہیں لگا سکتے آپ، ڈور بیل لگائیے الگ بات ہے، بجانے گھنٹی نہیں، گھنٹی سے منع کیا، ٹھیک ہے، گھنٹیاں ہوتی نا لگا نہیں سکتے۔ اسی طرح جو ہے جب عورت پاؤں میں گھنگرو پہنتی ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے الگ ہو جائے۔ آئیے سنیے حدیث، نسائی کی روایت ہے، جو سالم رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد سے روایت کرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہتے جن کے ساتھ گھنگرو ہوتے۔ تو جو عورت گھنگرو پہنتی ہے اس کے ساتھ بھی فرشتے اس کے ساتھ ہی نہیں ہوتے جو
घुंघरू पहनते हैं ना। हमारे बच्चियां पैदा हुई छठे दिन छठी मना रहे, घुंघरू पैर में घुंघरू। क्या क्या तालीम दे रहे हैं आप मुझे, क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे बच्ची से, क्या बनाना चाह रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस्तकबाल वेलकम तो वो हो जो शरई हो कि बच्चा आगे चल के ये बने वो बने, और आप शुरुआती उसकी अल्लाह से महरूम फरिश्तों से दूरी लानत वाले अमल से शुरू कर रहे हैं। माँ आयशा ने पसंद नहीं किया तुम्हारी बच्ची को लाना नहीं मेरे घर अगर तुम घुंघरू पहनाना ना छोड़ोगी उसको, ये कहा लाना मत उसको मेरा। हाँ, अपनी बच्चियों को हम घुंघरू पहना रहे हैं, उनके पैरों में उनके हाथों में, बिल्कुल एकदम धड़ल्ले से। सिस्टम, ट्रेडिशंस, कल्चर, हाँ समाज, सब समाज वमाज सब छोड़ दीजिए, असल समाज, असल चीज, असल कल्चर हमारा वो जो इस्लाम है। ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं चलेंगे अंदर, ठीक है। सोने और चांदी के बर्तनों में खाना पीना मर्द और औरतों दोनों के लिए हराम याद रखिए, इसलिए कि जेवरात के लिए दुरुस्त है लेकिन खाने पीने में नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि भाई जब मैंने ये बोल दिया तो आप समझेंगे अरे जब औरत पहन सकती है तो खा भी सकती है, दोनों के लिए मना है। इसी तरह जो है चूड़ी वगैरह अगर पहनते हैं तो इसकी तफसीलात मैंने रख दी, बगैर बजने वाली पहनी या मेटल की पहनी, या फिर अगर बजती है कांच वगैरह तो फुल पहनी, या फिर बजती है तो जो शौहर के अलावा महरमात के सामने तो पहन सकती, बजने वाले भी बाद में आपको उतार के जाना पड़ेगा। इसी तरह जो कंगन पहनना जायज़ है। अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, उसकी बेटी के हाथ में कंगन थे दोनों, तो लिहाजा पता चला कंगन पहनना दुरुस्त है। कान में बाली पहनना भी औरत के लिए दुरुस्त है, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत हदीस है, और हदीस में अल्फाज ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को वाजो नसीहत की। ईद के खुतबे के बाद औरतों को वाजो नसीहत करने के बाद औरतों ने क्या किया, अपने जेवरात उतार के सदक़े में दी। हदीस सदक़े में दी, हज़रत बिलाल जमा किए तो उसमें बाली का लफ्ज़, औरतों ने अपनी बालियाँ, अपनी अंगूठियाँ और जेवरात को अल्लाह की राह में सदक़े में झोली के अंदर डाल दिया, कपड़े के अंदर, तो पता चला बाली भी पहन सकती। इसलिए कि बहुत सारे लोग सवाल करते हैं नथ भी औरत पहन सकती है, इसका भी बहरहाल जवाज़ है, खूबसूरती की अलामत है। फिर अगर वो पहनती है तो चेहरा ज़ाहिर सी बात है ये खूबसूरती में आ गया, ठीक है। तो लिहाजा कान में बाली पहन सकती है, नाक में नथ पहन सकती है, अंगूठियाँ पहन सकती, चूड़ी पहन सकती है, कड़ा पहन सकती है, या सर में कुछ होता है ना ऐसा लंबा करके यहाँ ला के डिज़ाइन होता है कुछ खूबसूरती के लिए पहनती है, वो बहरहाल इंशाल्लाह पहन सकती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ होती है जो नथ से लेकर यहाँ तक चेंज जाती है, बहरहाल वो पहनना चाहते पहन सकती है। रिस्क उसका अपना है, बच्चा पकड़े खींचे ना मम्मी बोल के तो क्या होगा वो उसका मसला है, मैं उसके बारे में रिस्क क्या है वो नहीं कर रहा, लेकिन पहनना जवाज क्या है, क्योंकि बहुत सारी औरतें होती कान में मसला है, बच्चों ने खींच ली बाली, दिस इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन पहनना कोई मसला नहीं। कोई कहे औरत का फितना, तो औरत फितना नहीं, औरत के जरिए जो अगर वो बुराई में चली जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो पता ही चला हर अच्छी चीज को अगर उलट कर दिया जाए, इस्तेमाल सही ना हो तो फितना बन जाती है, बहुत नुकसान का बायस बन जाए। तो माल भी याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत है जिसको शरीयत ये हुक्म देती है कि हलाल ढंग से इसको कमाओ, उसको रोजी और जो रोटी और क्या क्या बोलते लोग अपने ज़बान में माल समझ लीजिए, उर्दू के अंदर माल दौलत, ठीक है, इसको इस तरह से भी अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहरहाल तो ये एक नेमत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, याद रखिए शरीयत हमको हुक्म देती है इसको हलाल ढंग से कमाया जाए, सही तरीकों से इसको कमाया जाए, और फिर ये भी गाइडलाइंस देती है कि अगर इसको कमाया जाता है और इसका सही इस्तेमाल नहीं होता है तो फिर ये कमाने वाले के लिए भी और समाज के लिए फितना बन जाता है। तो लिहाजा माल के फितने से मुराद माल फितना नहीं है, मालदार लोग फितना नहीं है, बल्कि इसका अगर इस्तेमाल सही होगा तो ये अल्लाह की नेमत है, इस्तेमाल सही होगा तो इसको शुक्रगुजारी में अल्लाह काउंट करेगा, इसका अजर लिख दिया जाएगा। और अगर माल इंसान ने कमाया और कमाने में लिहाज ना रखा तो माल बन गया फितना। कमाया सही ढंग से, खर्च में लिहाज नहीं रखा, कहीं भी खर्च किया वाला तमीज नहीं किया, खर्च करना फितना हुआ। कमाया लेकिन इस पे जो ज़कात वाजिब की नहीं दिया तो खर्च ना करना बड़ा फितना उसके लिए। कमाया लेकिन जिनकी जरूरतें या जिनकी जिम्मेदारी आप पे दी है, वालिदैन बच्चे, उन पे खर्च नहीं किया, बन गया फितना। कमाया लेकिन कंजूसी की, जहाँ हक था उनको भी नहीं दिया, बन गया फितना। तो लिहाजा माल अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक नेमत है, लेकिन ये फितना तब बन जाता है जब इसको शरई तौर से कमाया नहीं जाता है और शरई तौर से खर्च नहीं किया जाता है, दोनों ही शक्लों में फिर ये फितना बन जाता है। याद रखिए ये फितना शख्सियत के लिए बनता है, ये फितना समाज के लिए बनता है, याद रखिए। और पूरे के पूरे समाज जो अक्सर आज के दौर में करप्शन की तरफ जा रहे हैं, बुराई की तरफ जा रहे हैं, खराबी की तरफ जा रहे हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वाहिद सबसे बड़ी वजह माल है। याद आप कहीं नहीं पाएंगे कि गरीब मुल्क ने फला तमाशा कर दिया, पूरे मुल्क में जो फसाद, मतलब पूरे जमीन पे फसाद मचा दिया, लेकिन मालदार ममालिक के फसाद देखिए, माल के जरिए फसाद कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए, चूंकि माल के जरिए बनाई जा रही है उससे फसाद करे, और क्या कुछ नहीं। तो लिहाजा माल अपनी जात से फितना नहीं, इसको कमाना बल्कि हर फर्द पर लाजिम और जरूरी। याद रखिए इंशाल्लाह बाद में उन्मान आएगा हम बेरोजगार क्यों, मेहनत मशक्कत की अहमियत, तो उसमें सारी तफसीलात इंशाल्लाह आएंगी। तो बहरहाल तो माल याद रखिए अपनी जात से फितना नहीं, इसको हलाल ढंग से कमाया जाए, हलाल तरीके से खर्च किया जाए, नेमत, अजीम नेमत, इसके जरिए वो बड़े काम कर सकते हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, दो लोगों के जैसा होने की ख्वाहिश के अलावा किसी और के जैसा होने की ख्वाहिश न करो। हम ख्वाहिश करते ना काश में ऐसा होता, काश में वैसा होता, तो दो लोगों के जैसा काश कह सकते हैं, ऐसा अगर मैं होता तो फुला होता। वो कौन दो लोग हैं? पहला फरमाया एक शख्स जिसको अल्लाह ने माल दे रखा हो और अल्लाह की रात में दिनों रात खर्च करता है, तो उस शख्स को देखकर आप ऐसा सोच सकते काश मैं ऐसा होता तो मैं भी ऐसा करता। जाहिर सी बात है बुराई के लिए तो नहीं कहा जा सकता काश मैं ऐसा होता और ऐसा करता। और दूसरा फरमाया अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है दिन का और उसके मुताबिक अमल करता है, तो उसको देखकर भी आप कह सकते काश मुझे भी ऐसा इल्म होता ना तो मैं भी ऐसा होता। तो दो लोगों के जैसा होने की ख्वाहिश हम कर सकते। जाहिर सी बात है माल फितना नहीं है, उसके जरिए फितने होते हैं, लेकिन तो मालदार इंसान जो अल्लाह के राह में खर्च करता है उसके जैसा होने की ख्वाहिश कर सकते हैं, आपको मसला नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नन्हे
انس لائے گئے. جب لایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی, اور دعا دینے کے اندر یہ دعا بھی شامل تھی, اللہ نے اس کو خوب مال دے. تو مال اپنی ذات سے فتنہ نہیں, اگر ہوتا تو نبی اپنے منہ سے کبھی دعا نہیں دیتے اس کو, ٹھیک ہے. تو لہٰذا مال کا استعمال اگر صحیح ہو تو الحمدللہ نعمت, کمایا صحیح ڈھنگ سے گیا, خرچ صحیح جگہ کیا گیا, نعمت ہوا. کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا یا کمایا صحیح جگہ سے کیا گیا, غلط ڈھنگ سے خرچ کیا تو بھی زحمت ہوا. کمایا غلط ڈھنگ سے کیا گیا, کمائی غلط ڈھنگ سے کی گئی اور خرچ بھی غلط کیا گیا, زحمت پر زحمت, برائی پر اور برائی آدھا, ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے ٹاپک کی طرف جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے مال فتنہ ہے تو اب کمانا نہیں, جو کچھ کمایا وہ بھی خرچ کر دینا, یہ وہ سینس میں نہیں یاد رکھیے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جتنے بھی جرم ہوتے ہیں آج, جتنے بھی فتنے اور فساد ہو رہے, تقریباً کہیں نہ کہیں سب کا بیس مال ہے. لوگوں کے پاس چوری کر رہے ہیں, بیس مال ہے. ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, بنیاد مال ہے. لوگ دھوکہ دے رہے ہیں کس وجہ سے, آپ کو آپ کا مال ہڑپنے کے لیے. لوگ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں, کیوں, اپنا مال بیچنے کے لیے. تو گویا مال یاد رکھیے دنیا میں ایک بڑے فتنوں کا باعث بنا, یاد رکھیے, کیونکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے جب شرعی حدود کو چھوڑ دیا, حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا, تو مال پورے کے پورے سماج کے لیے آج یاد رکھیے ایک فتنہ جو ہے بن چکا ہے, یاد رکھیے. اب آئیے اپنے عنوان کی طرف پڑھتے ہیں کہ مال فتنہ کیسے ہو سکتا ہے, کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہے فتنہ ہو, اور مال کے بارے عموماً ان جنرل کچھ باتیں آخر میں انشاءاللہ جس میں رکھوں گا. اس سے پہلے کہ ٹاپک کی طرف بڑھوں, ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک باٹم لائن جس کو بولتے ہیں, ایک بنیادی اگر بات بول دوں جو پورے لیکچر کا جسٹ ہے وہ یہ ہے, یاد رکھیے کہ مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں. یہاں سے ہم بات کو شروع کریں گے, یہ بالکل جسٹ ہے پورے لیکچر. مال ایک نعمت اللہ کی, لیکن اس نعمت کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو. تو مالدار کو خرچ کیے بغیر نجات نہیں ہے, کیونکہ غریب کے پاس مال نہیں ہے تو خرچ بھی نہیں کرنا, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کی نجات اس پہ تو ڈیپینڈ نہیں ہے. لیکن مالدار ہے تو اس کی نجات تو خرچ پر ہی ڈیپینڈ ہے, یاد رکھ. تو مالدار کی نجات بغیر خرچ کے نہیں, یاد رکھیے باٹم لائن. تو لہٰذا اگر کسی کو اللہ مال دے تو سیدھے سے اور الٹے سے, مطلب دائیں سے اور بائیں سے اور آگے سے اور پیچھے سے وہ خرچ کرتا رہے اللہ کی راہ میں, تو یہ اس کی نجات کا باعث اور انشاءاللہ ذریعہ بن جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن کو پہلے ہی کر دی تھی کہ مال فتنہ ہونے والا ہے, اور اس امت کے لیے تو یہ خاص فتنہ ہے, یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ فرما رکھا, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا, ہر امت کی ایک آزمائش ہوتی ہے, ہر امت کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے, اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو ہر نیشن جتنی امتیں گزری ہے سب کا ایک فتنہ رہا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یاد رکھیے, اشارتاً یہ کہا, یا جس کو ہم کہیں گے اس بات کو واضح کیا کہ ہم کو دنیا کے اندر مبتلا نہیں ہو جانا ہے, اس کی آرائشوں میں, اس کی نعمتوں میں نہیں لگ جانا ہے. اور بخاری کی روایت میں یہ فرمایا, اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے نہیں ڈرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر امت مسلمہ محتاج ہو جائے, محتاج سمجھے نا, پیسے وغیرہ کی کمی ہو جائے, دنیا کی کمی ہو جائے, تو آپ فرما رہے ہیں میں اس سے نہیں ڈرتا کہ امت کو نقصان ہوگا اس چیز سے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم میں تمہارے محتاج ہونے سے بالکل نہیں ڈرتا ہوں, بلکہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائیں گی, اللہ دنیا تم پر کھول دیں گا. پھر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کر دی جائیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی, پھر تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے, پھر تم دنیا کو اپنا مقصد اور ہدف, ٹارگٹ سمجھ لو گے, ایم سمجھ لو گے, اور پھر ایک دوسرے سے اس میں آگے بڑھنے لگو گے. پھر فرمایا بڑھنے کی کوشش کرنے لگ جاؤں گے تو وہ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے گی جیسا پچھلی قوموں کو اس نے ہلاک کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ مجھے ڈر ہے, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس مال نہ ہو, اس کی کمی ہو, تو مجھے کوئی ڈر نہیں امت سے, امت اس کی وجہ سے بگاڑ میں نہیں جائیں گے, لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا اللہ تعالیٰ کھول دیں گا, اور جب دنیا کھول دیں گا تو تم ایک دوسرے سے دنیا میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگوں گے, اور جیسے اس مالوں نے اور دنیا کی چاہت نے پچھلی امتوں کو برباد کیا ہے, اس امت کو بھی یہ مال کی چاہت دین کے اوپر, یاد رکھیں, غلط طریقے سے یہ اس امت کو بھی برباد کر دینے والی ہے. تو پتہ چلا پچھلی قومیں بھی مال کی وجہ سے برباد ہوئی, یاد رکھیں, یہ امت بھی. مال کی کمی سے امت کو اللہ کے رسول کو ڈر نہیں تھا, زیادتی سے ڈر تھا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں عموماً, یاد رکھیں, جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, تقریباً لوگ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مال کی کمی, مہنگائی بڑھ گئی, فلاں ہو گیا, لیکن الحمدللہ اتنی مہنگائی میں بھی ہر وہ چیز جو پہلے نہیں خریدی گئی اب خریدی جا رہی ہے, لی جا رہی ہے, بیچی جا رہی ہے, بنائی جا رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے نا. ابھی حالات دیکھیے, کوئی بھی بولیں گے ارے پہلے تو اتنا سستا تھا, فلاں چیز اتنی تھی, ٹھیک ہے چیزیں تو مہنگی ہوئی, لیکن کیا اس کا استعمال رکا, بڑھتے جا رہا ہے. تو پتہ چلا مال بڑھ رہا ہے, مال کا استعمال بڑھ رہا ہے, اور لوگ غریبی کی سطح سے نکل کر تقریباً مالداری کی طرف جا رہے ہیں. تو مال کا فتنے سے مراد جس کے پاس بھی پیسہ ہے اس کے لیے یاد رکھیے صحیح استعمال کرنا بے حد ضروری, یاد رکھیے. اس کے علاوہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا, اور حدیث میں فرمایا اس طرح سے الفاظ ہے, اپنے بعد میں جس بات سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ زمین کی برکتیں تم پر کھول دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں, نعمتیں تم امت مسلمہ پر کھول دیں گا. اور پھر آپ نے دنیا کی آرائش کا بیان شروع کیا, پہلے ایک بات بیان کی, پھر دوسری بات بیان کی, مطلب دنیا تم پر کھول دی جائیں گی, اور اللہ کے رسول نعمتوں کو پھر ایک کے بعد ایک گنوانے لگے. راوی نے اس حدیث کے اندر گنوایا نہیں, کیا کیا گنوایا. پھر فرماتے اور کہتے ہیں
کہ صحابی میں سے یا لوگوں میں سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوں گی؟ مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی مال و دولت کھول دیں گا تو کیا بھلائی سے برائی پیدا ہوں گی؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات میں خاموش ہو. صحابہ کو لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے اور وہ خاموش رہے تھوڑی دیر. اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نے سوال کیا کہ وہ کہاں ہے وہ شخص جو مجھے کچھ پوچھ رہا تھا ابھی ایک سوال, تو بتایا گیا یہ شخص یہ ہے. ٹھیک ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا کہ مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی, مال و دولت سے بھلائی نہیں ہوتی. پھر آگے فرمایا بھلائی سے تو بھلائی پیدا ہوتی ہے, مطلب مال و دولت سے بھلائی نہیں بلکہ بھلائی سے بھلائی پیدا ہوتی ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی اچھی مثال دی. آپ نے مثال کا مفہوم یہ جو بہت لمبی مثال ہے حدیث کے اندر, مثال کا مفہوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش ہوتی ہے تو گھاس اگ جاتی ہے, جب گھاس اگ جاتی ہے تو جانور جاتا اتنا کھا لیتا ہے کہ بیمار ہو جاتا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا. لیکن وہ جانور جب بارش ہوتی ہے اور گھاس اگ جاتی ہے تھوڑا کھاتا ہے, پھر دھوپ میں جا کے کھڑا ہوتا ہے, پھر اس کو ہضم کرتا ہے, پھر پیشاب پیخانے کے ذریعے نکال دیتا ہے, پھر آتا ہے, پھر کھاتا ہے, وہ بیمار نہیں ہوتا اس سے. تو مال کی مثال ایسی آپ نے فرمائی, مطلب خیر سے خیر نہیں آتا ہے. مطلب یہ کہ گھاس اگ گئی ہے, مال و دولت عام ہو جائیں گی, جو اس کو استعمال کریں گا اور جس کو کہیں گے غلط استعمال کریں گا, تو جیسا جانور کو زیادہ گھاس ہلاک کر دیتی ہے, زیادہ مال ایک انسان کو بھی ہلاک کر دیں گا. اور جیسے ایک جانور کم کھا کر پھر دھوپ لے کر کھانا ہضم کر کے پیشاب پیخانہ کر کے اس کو ختم کرتا ہے, پھر تھوڑا کھاتا ہے, اگر ایسا ایک انسان کرے گا تو وہ نجات پالے گا, وہ فائدے میں رہیں گا, یاد رکھیے, باقی لوگ فائدے میں نہیں. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا کہ وہ یتیموں پر خرچ کرے, مسکینوں پہ خرچ کرے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے, تو پھر وہ بچ جائیں گا. مطلب یہ کہ جیسے جانور کھا رہا ہے, ہضم کر رہا ہے, پھر کھا رہا ہے, تو اس کا ہضم بھی اچھا رہے گا, جانور بھی اچھا رہے گا. مال آ رہا ہے, خرچ کیا جا رہا ہے, صحیح جگہ خرچ کیا رہا ہے, پھر آ رہا ہے, پھر جا رہا ہے, تو اس کا فساد نہیں ہوں گا. یہ اس کا مفہوم ہے, یاد رکھیے. اسی طرح یاد رکھیے کیونکہ مالداری کی بات ہو رہی ہے تو میں جس کو کہیں گے سپر رچ پرسن کا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرتا ہوں, جو انہوں نے جو ہے شیئر کیا, جو صحیح بخاری میں واقعہ لکھا گیا. یاد رکھیں سپر رچ میں نے کیوں کہا, کیونکہ میں جس شخص کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ صرف مالدار نہیں تھے, وہ ملینر بھی نہیں تھے, وہ اپنے زمانے کے بلینر تھے, ملٹی بلینر تو کہتے, مطلب بلینس آف روپیز ان کے پاس تھا, جس کے تعلق سے آج کے دور میں جو ہے لوگوں نے جو حساب اور کتاب کیا کہ کتنا سونا تھا ان کے پاس, کتنی چاندی تھی, کتنی زمینات تھے, کتنا غلہ تھا. تو آج کے دور میں ایسٹیمیٹڈ ان کی جو مالداری تھی وہ تھی 600 to 750 بلین ڈالرز, مطلب جس کو کہیں گے 0.6 to 0.75 ٹریلین ڈالرز. بہت پیسہ ہوتا ہے. تو افریقہ کے کئی ممالک کے ملا بھی دے تو اس کی اکنامی اتنی بڑی نہیں. تو یہ ایک واحد شخص کے بعد اتنا مالدار تھا یا اتنے وہ مالدار تھے, ان کا ایکسپیرینس شیئر کرا جو انہوں نے ہی شیئر کیا ہے, اور ان کا نام ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. یہ بہت مالدار صحابی تھے, مطلب صحابہ مالدار بہت تھے, یاد رکھیے غریب بھی تھے, لیکن مالدار صحابی کی بھی فہرست بنائی جا سکتی ہے, جس میں عثمان ابن عفان, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ, یہ سارے فہرست اس کو کہیں گے ٹاپ موسٹ لیول کے صحابہ جو مالداری میں. تو یہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے, اور روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم بن عبد الرحمن کہتے ہیں, ان کے بیٹے, اور کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک روز جو ہے کھانا لگایا گیا, آپ کو کھانا دیا گیا, تو کہنے لگے کھانا کھاتے مصعب بن عمیر جنگ جو احد میں شہید ہو گئے وہ مجھ سے زیادہ بہتر, کھانے کے وقت ہے, کھانا کھا رہے ہیں, کھانا دیا گیا, کہہ رہے مصعب بن عمیر مجھ سے زیادہ جو ہے آپ فرما رہے جو ہے جنگ جو احد میں شامل ہوئے اور شہید کر دیے گئے, وہ مجھ سے بہتر تھے اپنے اسلام کے اعتبار سے, اپنے ایمان کے, مجھ سے بہتر تھے. پھر فرماتے اور کہتے ہیں لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو ایک چادر نصیب, روایت میں آتا ہے کہ ایک ٹکڑا تھا کپڑے کا, سر پہ ڈالتے تو پیر کھلے رہ جاتے تھے, پیر کی طرف کھینچ دیتے تو سر کھل جاتا. تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب کیسے دفن کرے, تو کہا کہ سر ڈھک دو اور پیروں پہ گھاس رکھ دو. سر ڈھک دے گا, پیر پہ گھاس ڈال دی. اور یہ بھی بہت مالدار انسان تھے, یاد رکھیے واقعے کا وقت نہیں, بہت مالدار. یہ کہہ رہے کہ مجھ سے بہتر تھے, اور جب یہ شہید ہوئے تو ان کو پورا کفن بھی چادر نہیں ملی. پھر کہتے آگے بڑھ کر کہ حمزہ بھی اسی طرح شہید ہوئے اور حمزہ کو بھی مکمل کفن نہیں ملا, یاد رکھ. پھر اس کے بعد آپ کہنے لگے کہ نام لے کر کہا کہ وہ شہید ہوئے اور وہ بھی مجھ سے بہتر تھے, ان کو بھی کفن میں صرف ایک چادر, مطلب 3 چادر ہونا چاہیے, 3 کپڑا, تو ایک ہی چادر میسر ہوئی. میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ عیش و آرام کا سامان ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے, اور یہ کہہ کر آپ نے خوب رویا کہ کہیں عیش و آرام کا سامان ہم کو دنیا میں اللہ نہ دے دے اور آخرت ہماری کہیں سے برباد نہ ہو جائے. اور یہ کہہ کر آپ خوب روئے, حالانکہ آپ خوب مالدار تھے, مطلب حد سے زیادہ آپ کے پاس مال و دولت تھا, لیکن آپ ڈرتے تھے کہیں مال و دولت غالب نہ جائے, کہیں اس کا فتنہ مجھ پر غالب نہ جائے, کہیں اس کی وجہ سے میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور اپنی آخرت کو برباد کر دوں. حالانکہ مجھ سے افضل لوگ دنیا میں تھے اور وہ اتنی غربت کے اندر دنیا سے چلے گئے. ٹھیک ہے, بہرحال ایک جس کو کہیں گے ایکسپیرینس تھا, ایک بہت مالدار انسان کا میں نے چاہا آپ کے سامنے رکھوں مال کے تعلق سے. اب آئیے مال جو ہے کیسے فتنہ بنتا ہے, یا کن کن حالات میں فتنہ بن سکتا ہے, بہت مختصر ہم لیں گے کیونکہ بعد میں کچھ جنرل باتیں بھی اس کے اندر آئیں گی مال کے تعلق سے. تو مال کب فتنہ بن جاتا ہے, چند باتیں یا چند مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, یاد رکھیے. سب سے پہلے مال فتنہ کب بنتا ہے اور کن لوگوں کے لیے بنتا ہے, جب مال کی محبت اللہ اور اس کے رسول محبت سے ایکسیڈ کر جاتی ہے, مال فتنہ بن جاتا ہے. مال کی محبت دلوں میں اتنی زیادہ آ جاتی ہے کہ پہلے مال کا خیال آتا ہے, پھر دین و ایمان کا خیال آتا ہے.
جیسا مثال کے طور پر میں نے یہ پروڈکٹ بنا دیا، اب پبلک میں بیچنا ہے، ارے بھائی پروڈکٹ لیکن حلال نہیں ہے، بعد میں سوچیں گے نا، پہلے بیچو. تو آپ نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات بعد میں، پہلے مال پیسہ آنے دو، پہلے بعد میں ساری چیزیں دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کس کو نقصان ہوتا ہے، کون مرتا ہے، کون جیتا ہے، پہلے پیسہ آنا چاہیے. تو جس نے پیسے کو اپنا معبود بنا لیا، عام زبان میں کہوں گا، پیسے کو کتاب و سنت پہ مقدم رکھا، مطلب قرآن و حدیث سے مقدم رکھا، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت اس سے کی کہ اس کے مطابق ساری چیزیں جو یہ جس کے ذریعے آئیں گا اس کے ذریعے ہم کام کریں گے، یہ جس سے دور ہو رہا ہم بھی وہ کام کو چھوڑ دیں گے، پیسہ جو بولیں گا وہ کریں گے، پیسہ جہاں سے آئیں گا وہیں کریں گے. تو یاد رکھیے یہ سب سے پہلا یا سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے مال فتنہ بن جاتا ہے، جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ مال کی محبت دلوں میں ہو جاتی ہے. اور یہ میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم لوگوں کے دلوں میں یاد رکھیے آج مال کی محبت سب سے افضل محبت ہے. ارے بھائی فلاں چیز آپ کر رہے ہو لیکن وہ زمین صحیح نہیں ہے، وہ فلاں کا حق تھا، وہ یہ کی گئی نہیں، وہ سب جانے دو، اس سے فلاں ہو رہا ہے نا تو مجھے کرنا ہے. ارے آپ جو وہاں سے وہ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کا حق نہیں، آپ کیسے لے رہے، بس پیسہ آ رہا ہے نا تو مجھے کوئی لینا دینا نہیں، اس سے بہنوں کا حق جا رہا ہے یا میری پھوپھیوں کا اب تک حق نہیں ملا وراثت، مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ دولت میرے پاس آنا چاہیے، تو بس یہ میرے لیے کافی ہے، باقی سب دیکھا جائیں گے. سمجھے آپ؟ تو یہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے زیادہ آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ مال کو دے رہے ہیں. تو یہ مال پھر ہو گیا سب سے پہلی وجہ کہ فتنہ بن گیا. تو مال فتنہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو مال کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہتے ہیں، اب میں یہ نہیں کہوں گا کوئی منہ سے اس کو مسلمان بولے گا کہ میں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ مال کو چاہتا ہوں، لیکن پریکٹیکلی اپنے عمل سے انسان شو کرتا ہے کہ میں زیادہ چاہتا ہوں. آپ سمجھ، مطلب آدمی بولتا نہیں. اس کی مثال میں دے سکتا ہوں، آپ نے کسی کو ادھار دیا، آپ مانگنے گئے اور اس کو دینا نہیں ہے لیکن وہ بولنا بھی نہیں چاہتا، تو کیا بولتا آپ سب کو بتائیں، ارے انشاءاللہ دے دوں گا نا، کہاں جا رہے بات کر. لیکن سالوں سال صرف یہ بول رہا ہے اس کو دینا نہیں ہے، لیکن یہاں مجھ سے بولتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا ہوں. ارے بھائی کیسا نہیں دیں گے آپ کا پیسہ، اتنا حق حلال کا آپ نے کمایا، دینا ہی ہے. پتا چلا 50 لوگ آ کے اس سے مانگتے اور 50 کو یہی بولتا ہے تو دینا نہیں ہے، تو یہاں بولتا نہیں ہے. تو کوئی مسلمان نہیں کہے گا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے نعوذ باللہ زیادہ محبت، مال کی محبت ہے، لیکن پریکٹیکلی عمل سے پتا چلتا ہے اتنی زیادہ گھر کر گئی ہے کہ زکات نکالنے کو مشکل نظر آ رہا ہے. زکات تو مال کا سب سے پہلا حق، یاد رکھیے، واجب اور فرض، یہ مالی عبادت ہے، یاد رکھیے. صدقات اس کے بعد نفلی عبادت ہے، یاد رکھیے، لیکن وہ بھی نکالنا مشکل جا رہا ہے، یاد رکھیے. اس کو بھی ہیلے اور بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں، یاد رکھیے. اور عجیب و غریب چیزیں بہرحال ہو رہی ہے. تو یہ مال ایسے شخص کے لیے پھر فتنہ بن جاتا ہے، یاد رکھیے. اور اللہ رب العزت نے جو شروعات میں آیت تلاوت کی یہی فرمایا، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک فتنہ ہے. تو اللہ اس کے رسول سے زیادہ مال کی محبت دلوں میں آج کل ہمارے ہو گئی، یاد رکھیے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی دے دی جائے، اس میں اللہ کے رسول مال کی محبت بتا رہے ہیں کیسی ہوتی ہے، وہ کیسا گھر کر لیتی ہے اور کتنی عجیب ہوتی ہے. اگر ابن آدم کے لیے سونے کی ایک وادی ہو تب بھی وہ دوسری وادی کی خواہش کرے. پھر فرماتے ہیں اور اس کا منہ مٹی بھریں گی اور اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں ہی پر رجوع فرماتا ہے. تو یہاں آپ نے فرمایا کہ جب ابن آدم کو ایک وادی مل جائیں گی تو وہ خواہش کرے گا کاش کی دوسری وادی ہو جائے. اور یہ آدمی فیل کر سکتا ہے میں نے فلاں ٹارگٹ سیٹ کیا تو اپنے لائف میں اتنا اچیو کروں گا، وہ ہو گیا تو اب اس سے ڈبل کر لیتا ہوں، وہ ڈبل ہو گیا اس کو ڈبل کرتے چلا جاتا ہوں، ہے نا. تو فلاں چیز فلاں، یہ خواہش کبھی ہوتی نہیں. اللہ کے صرف ہمارے قبر کی مٹی جو منہ میں جائیں گی نا بس تبھی اس کی خواہشات ختم. تو پتہ چلا مال کی خواہش ہماری فطرت میں ہے اور وہ بہت شدید ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کس کا کام ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ میرا اور آپ کا کام ہے کہ اس کو ہم کنٹرول کرے، نفس کو دبائے، مال کے پیچھے پڑھ کر اللہ رسول کی تعلیمات کو ہم کہیں چھوڑ تو نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے. دوسری روایت صحیح مسلم کی یہ بھی یاد رکھیے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کی محبت پر جوان رہتا ہے ہمیشہ. بوڑھے آدمی کا دل بھی دو چیزوں کی محبت میں ہمیشہ جوان رہتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ دو چیزیں کون کون سی آپ فرماتے ہیں؟ زندگی کی چاہت اور مال کی چاہت. یہ دونوں چیزوں پہ وہ جوان ہو جاتا ہے. مطلب ایک آدمی بوڑھا ہو جائے تب بھی دو چیزوں کی اس کی خواہش ہمیشہ جوان رہتی ہے. ایک کی مال کماتا جاؤں اور میری جوانی واپس آ جائے، عمر پیچھے چل جائے یا عمر رک جائے. یہ دو خواہشیں اس کے اندر تب بھی رہتی. تو پتہ چلا یہ خواہش ہمارے دل میں ہوتی ہے، مال کی محبت ہمارے دل میں ہے، ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو لمٹ میں لانا ہے، اس کی حق ادا کرنا ہے، اس کے ذریعے اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہے، نہ کہ اس کے ذریعے ہلاکت میں ڈالنا. یاد رکھیے اس بات کو ہم سمجھے. تو پہلی چیز اللہ اس کے رسول سے زیادہ مال سے محبت کرنا ہلاکت کا باعث. دوسرا یاد رکھیے ہلاکت کا باعث مال کب بنتا ہے، وہ یہ یاد رکھیے حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کمانا. الحمدللہ اس پہ ایک پورا ٹاپک ہم نے رکھا ہے، حرام مال جس کو حلال سمجھ کے کمایا جا رہا ہے. بہرحال تو حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر مال کو کمانا، یہ مال بھی یہ فتنے کا باعث ہے، ہلاکت کا باعث. مطلب انسان ارن کر رہا ہے لیکن وہ بغیر سوچے سمجھے کہ میں کہاں سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، وہ چیز سوچنا نہیں، بس آ رہا ہے تو آنے دو. اس معاملے میں کوئی سوچ وچار کرنی، جیسا بھی آ رہا ہے، چوری کے ذریعے آ رہا ہے، لوٹ کھسوٹ کے ذریعے آ رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے کے ذریعے آ رہا ہے، رشوت خوری کے ذریعے آ رہا ہے، غلط مال بیچ کر آ رہا ہے، دھوکہ دے کر آ رہا ہے، جھوٹ بول کر آ رہا ہے، اللہ کی جھوٹی قسم کھا کر آ رہا ہے، بس پیسہ آ رہا ہے نا پھر اس کو آنے دو. بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے کہ مال کو حاصل کرنا یہ فتنہ ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہلاکت کا باعث ہے. اور اکثر ہمارے یاد رکھی محنتیں ہو رہی ہے لیکن رانگ ڈائریکشن میں. میں آپ کو اگر ایک سوال کروں کہ ایک دروازہ جس پہ
पुल लिखा हुआ है, खींचो, और उसको पूरी रात भी पुश करेंगे तो उससे कुछ फायदा होगा नहीं होने वाला है। ये बात को समझना जरूरी याद रखिए, हराम हराम है, मेहनत करने से हराम हलाल नहीं हो जाता। कई लोगों को ये होता है, बोला था ये हराम है तो क्या बोलता है, अरे मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। तो शराब बनाने वाला भी दिन रात मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है, क्या कुछ नहीं कर रहा, तो क्या वो मेहनत जायज भी? उसने गलत जगह मेहनत, इसलिए वो मेहनत का उसको फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि वो मेहनत उसको नुकसान का, दुनिया और आखिरत में नुकसान का बायस बने। तो लिहाजा हलाल और हराम की तमीज हम भी सीखें, हलाल हराम की तमीज अपने बच्चों को सिखाएं। हलाल हराम की तमीज हर किसी को होना चाहिए, याद रखिए, ताकि हराम के से हम बचे। हराम का लुकमा या हराम कमाई बहुत नुकसान करती है, एक तो फितना तो बन जाती है और इतना नुकसान करती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआओं को भी कबूल नहीं करता। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक शख्स है और वो गुम गया, कुछ नहीं उसके पास, मतलब आदमी की हालत क्या होगी, और उसके सर के बालों में और दाढ़ी में सब धूल भर गई। पाकिस्तान में धूल बहुत उड़ती है, धूल भर गई, परगंदा उसके सर के बाल और दाढ़ी के बाल है, और वो अपने दोनों हाथ को उठाकर या रब दुआ करता है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे, मतलब मदद की गुहार लगाता है कि मेरी मदद। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं उसकी मदद कैसे करूं, मैं उसकी मदद कैसे करूं, उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका पहनना हराम, क्योंकि कमाया हराम तो फिर खाया भी हराम और पिया भी हराम और पहना भी हराम, तो मैं कैसे इसकी दुआएं कबूल नहीं होती, याद रखिए हराम कमाई। ठीक है, खैर हराम कमाई के नुकसान क्या तो टॉपिक नहीं है, लेकिन ये नुकसान होता है। तो हम माल के फितने में जब मुब्तला होते हैं, जब हलाल और हराम की तमीज हम छोड़ देते हैं, याद रखिए, सही बुखारी की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता, लोगों पर एक वक्त आएगा कि आदमी परवाह नहीं करेगा कि इसने किस तरीके से माल हासिल किया है, हलाल तरीके से या हराम तरीके। एक जमाना आएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेडिक्ट कर चुके थे कि आदमी कैसे कमाएगा, वो उसकी तमीज नहीं करेगा, चाहे हलाल से आओ हराम से आओ, असल चीज होगी माल आता रहे, पैसा ड्रॉप इन होता रहे, अकाउंट फुल होता रहे, बस। और यही माल की होड़ ने आज अक्सर लोगों को इंसानियत के कत्ल करने पर, उनको बर्बाद करने पर आमादा किया। कितनी ऐसे जराए जिस जो हराम है, लेकिन वो मुसलमानों में उसको बेचा जा रहा है, उसको बनाया जा रहा है, उसको खाया जा रहा है, उसको पिया जा रहा है, और करने वाले को नसीहत कर दो, कहता नहीं, वहाँ पैसे आ रहा है, जब तक चीजें चलने दो, बाद में देखा जाएगा। या फिर एक गलत सोच का इजाला भी करता हूँ, ये है कि अगर मेरी इनकम हराम है और मैं इसको ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के राह में खर्च करूं तो वो कंपेंसेट हो जाएंगी, तो अल्लाह ताला याद रखिए हराम को पसंद ही नहीं करता, हराम सदका भी कबूल नहीं करता। लिहाजा कुछ लोगों की थॉट होती है ना, तो रिश्वत ले लूंगा तो इधर सदका भी कर दूंगा। रिश्वत लेना ही हराम है, सदका बाद में देखा जाएगा, क्योंकि वो कबूल ही नहीं होता, क्योंकि वो हराम तरीके से किया गया। ये बात समझना जरूरी याद है। ये दो शख्स थे, आगे एक अनार लेकर एक शख्स जा रहा था, तो एक शख्स ने क्या किया, अनार की टोकरी में से एक अनार उठा लिया, और दूसरे शख्स ने कहा भाई ये तो चोरी है, आपने अनार उठा लिया। तो कहा अरे देखो अभी क्या करता हूँ। अच्छा क्या करते, आगे जाके उसने फकीर को दिया और कहा देखो ये फकीर के अनार लेकर खा सकता था, नहीं ना, तो मैंने इसकी मदद की। लेकिन उन्होंने कहा ये तो ठीक है तुमने इसकी मदद की, लेकिन पहला जो काम किया चोरी, वो तो हराम है ना। हम क्या कर रहे हैं, नहीं ठीक है हराम तो है, लेकिन उसको एडजस्ट कर लेंगे, नहीं वो तो ठीक है अल्लाह के राह में खर्च कर देंगे, मस्जिद तामीर कर देंगे। कैसे होंगी मस्जिद तामीर, कैसे आप किसी यतीम और गरीब को पैसा दे सकते हैं, वो कबूल ही नहीं होता है। ठीक है उसको तो उसका फायदा हो जाएगा, लेकिन आपका जो है सदका कबूल। तो लिहाजा हलाल और हराम की तमीज के बगैर माल कमाना, यही माल याद रखिए मेरे और आपके लिए फितने का बायस बनता है, याद रखिए। इसी तरह याद रखिए माल याद रखिए जो हलाकत का बायस बनता है, जो फितना बनता है, उसमें तीसरी शक्ल याद रखिए फजूल खर्ची करना। ठीक है एक इंसान ने हलाल ढंग से कमाया, राइट सोर्सेज से उसने अर्न किया, लेकिन स्पेंडिंग, हम मुसलमानों में से मैं ये तो नहीं कहूंगी अक्सर लोग हराम कमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत बहुत सोच समझ कमाती है, लेकिन आज जो जगह खर्च हो रहा है वो बगैर सोचे समझे खर्च हो रहा है। यहाँ तो स्पेंडिंग में तो हराम में हम जा रहे हैं। ठीक है मैंने बहुत मेहनत से अर्न किया, मेहनत से कमाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन खर्च में हम बिल्कुल नहीं सोच रहे। खलील तादाद जो हराम कमा रही है, हलाल और हराम दोनों जगह खर्च कर रही है, लेकिन एक बड़ी तादाद जो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल ही कमा रही है, लेकिन खर्च में कोई तमीज नहीं है। तो याद रखो जैसा हलाल कमाना जरूरी है, वैसे हलाल खर्च करना भी। तो आज खर्च सही जगह नहीं किया जा रहा है, आम जमानों के फजूल खर्ची में डाला जा रहा है, और न जाने कहाँ कहाँ याद रखिए किन जगहों पर माल का इस्तेमाल हो रहा है, और ये माल मेरे आपके लिए याद रखिए हलाकत का बायस बन जा रहा है। याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया और कहा, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 31 में अल्लाह फरमाता और कहता है कुलू वशरबू वला तुसरिफू। अल्लाह फरमाता और कहता है खाओ और पियो और इसराफ मत करो, बेजा खर्च मत करो। अल्लाह ताला बेजा खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। तो बेजा खर्च करना, इसराफ करना शरीयतन हराम है। तो ऐसे लोगों के लिए भी माल फितना बन जाता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग तो हलाल जगह से कर रहे हैं, लेकिन स्पेंड के अंदर, खर्च करने के अंदर कोई तमीज नहीं रख रहे हैं, और जहाँ चाहे वहाँ खर्च कर रहे हैं। मैं तो इतनी मिसालें इसके आज दे सकता हूँ, बस जहाँ चाहे मनमाने ढंग से खर्च कर रहे हैं। मतलब जिसको मैं कहूंगा जो नहीं है वो भी खर्च कर रहे हैं। फजूल खर्ची तो तब होंगी जब है और खर्च कर रहे हैं,
حال یہ ہے جو نہیں ہے وہ بھی خرچ کر رہے ہیں. نہیں ہے سے مراد کیا ہے؟ ادھار لے لیا اور خرچ کر رہے ہیں. وہ کریڈٹ کارڈ سے لے لیے, اب وہ خرچ کرتے وقت بہت اچھا لگتا ہے, اس میں جو کچھ جیب سے تو کچھ جاتا نہیں پھوٹی کوڑی, دیتے وقت تو اصل نوٹیں لگتی جو اندر ڈالنا پڑتی لے جا کے مشین میں یا بینک میں جمع کرنا پڑتی, تب پھر خلائی کھل جاتی, پھر ایک کارڈ سے دوسرے کارڈ پہ, دوسرے کارڈ کا تیسرے کارڈ سے پیمنٹ چل رہا ہے, اس کا نکال کے اس کو دیا جا رہا ہے. یہ سب تماشا چل رہا ہے پورے ماحول میں. کیوں؟ فضول خرچی, اسراف, غلط جگہ خرچ کرنا, حرام چیزوں پہ خرچ کرنا, کبھی پر حلال چیزوں پہ خرچ کرنا, لیکن اتنا انلمیٹڈ خرچ کرنا وہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے ادر. اور فضول خرچی میں ہم میں سے کوئی بھی آج بچا نہیں ہے, اتنا زیادہ ہو گیا, اتنا زیادہ ادر. جہاں خرچ کرنا ہے وہ محتاج تو بھی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ ہو جائے تو ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے, اللہ نے جو مالداروں کے دولت میں ہمارا بھی حق رکھا ہے اس میں سے مل جائے. اور ہم لوگوں کا حال یاد رکھیے کہ اسراف کر کر کے, پیسہ خرچ کر کر کے پریشان ہے, اور اس میں دوڑ بھی لگی ہے, سب کی دوڑ ہے نا, کیونکہ آپ نے خرچ کیا تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں, میں بھی تو اتنا ہی کرتا ہوں جتنا آپ کماتے ہیں, اور پھر میں بھی وہ کرنے کے چکر میں لگا. لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں آدمی نمازی ہے, نمازوں میں اتنا آگے ہے, صدقہ کرتا ہے, صدقات میں اتنے آگے, تو میں بھی اس سے آگے جاؤں. وہاں میرا کوئی کمپٹیشن نہیں, میں اس سے کمپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ میرے ایریا سے باہر ہے. میرا کمپٹیشن ان سے, جس نے گاڑی پہ دوسری گاڑی تو میں بھی ایک گاڑی لوں, اور دوسری کی تیاری, گھر پہ دوسرا گھر بنایا تو میں بھی دوسرا گھر بناؤں گا, مالے پہ دوسرا مالا چڑھایا تو میں بھی ایک مالا چڑھاؤں گا. یہ میرا کمپٹیشن ہے, اور اس میں پھر کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں ہے, پیسہ کہاں سے آ رہا اس کی تمیز نہیں ہے, اگر صحیح جگہ سے آ رہا تو کہاں خرچ ہو رہا اس کی تمیز نہیں ہے. اور عجیب و غریب یاد رکھے دنیا میں لوگوں کا حال ہے. میں گزارش یہ کر سکتا ہوں, دیکھیے ایک تو وہ ہے جس کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا اور وہ اپنے نفس پہ خرچ کرتا ہے, تو شریعت اس کو پکڑ نہیں کرتی. لیکن اس شخص کو میں نصیحت کروں گا, اگر اس میں سے بھی وہ زیادہ اپنے اوپر نہ خرچ کرتے ہوئے ان مصارف پہ, ان جگہوں پہ خرچ کرے جہاں مستحقین اور لوگ ضرورت مند ہے, تو اس کے لیے سونے پر سہاگا ہے. ایک تو کمایا بھی حلال, خرچ بھی حلال کر رہا ہے, لیکن حلال خرچ میں سوچ رہا ہے کہ نہیں یہاں نہیں کرتا ہوں, اس کو دے دیتا ہوں, اس کا بیڑا پار کر دیتا ہوں, اس کی مدد کر دیتا ہوں, یہ چیز بنا دیتا ہوں, یہ کر لیتا ہوں, دنیا اور آخرت میں کام آئیں گے انشاءاللہ, یہ کرتا ہوں. یہ اس کے لیے افضل اور بہتر ہے, یاد رکھے. لیکن ٹھیک ہے, اس کے لیے جائز ہے, اگر وہ خرچ کرنا چاہے اپنے نفس پر تو وہ کر سکے. لیکن دوسرا وہ انسان جو کما نہیں رہا ہے اتنا, پھر وہ ادھار لے کر یہ کام کرتا ہے, تو یہ مال تو یقیناً اس کے لیے بہت بڑا فتنہ. اور آج کل یہ ہو رہا ہے کہ وہ فلاں شخص نے کیا تو میں ہی کر رہا ہوں. دیکھیے اس کی انکم الگ ہے, وہ اللہ نے اس کو مال و دولت دے رکھا ہے, وہ جہاں یہاں خرچ کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں بن مٹی کئی جگہ خرچ کرتا ہے, تو تم ایسا اس کے ساتھ کمپیٹ کر ہی کیوں رہے ہو. ابھی ایک نیا فلسفہ چلا ہے, فلسفی چلی, وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سب کو برابر بنا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا تھا نا, تو یہ مسئلے ہی نہیں ہوتے تھے, غربت اور مالداری اور فلاں اور فلاں. تو آئیے میں چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو برابر بنا دیتا, کچھ لوگ کبھی کرتے نعوذ باللہ کوستے ہوئے تقدیر کو, کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا, تو اگر سب کو برابر بنا دیتا کیا دنیا میں حال ہوتا. اس کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا تو ایک کارٹون میں نے دیکھا تھا, اس کارٹون کی مثال دیتا ہوں, اس میں ایک اچھا واقعہ بتایا. اس میں ایک جن رہتا, کارٹون ہے میرا, جن رہتا, اور جن کے ساتھ اس کا ایک دوست رہتا طوطا. اب ہوتا یہ کہ وہ جن اور طوطا اچھے دوست رہتے تھے. ایک بار طوطا بولتا تیری جو طاقت ہے اتنی زیادہ ہے, اگر میرے پاس ہوتی نا تو میں تو فلاں 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 کر دیتا ہوں. جن احساس کمتری میں آ جاتا ہے اور اپنی طاقتیں تھوڑی ایک دن کے لیے طوطے کو دے دیتا ہے, جاؤ جو کرنا ہے کرو. اب طوطے میاں نکلتے ہیں اور بس جادو کی چھڑی, لوگ آتے ہیں پیسہ چاہیے پیسہ چاہیے, اتنا پیسہ کیوں بولتے شہر میں پیسہ برس جائے, تو ہیرے برس رہے, موتی برس رہے, پیسے برس رہے, لوگ اس کو لوٹ رہے. اب یہ ہو گیا تھوڑے دن, ایک دو گھنٹے بعد ایک آدمی آتا بیمار رہتا ہے, بھائی میرے گھر میں بیمار ہے, کوئی اس کو اٹھا کے لے کے چلو. تو دوسرا بولتا میں بھی تو تیرے اتنا مالدار ہوں, ہر آدمی ایسا پیسے ہاتھ میں سونا چاندی ہیرے لے کے گھوم رہا ہے ایک کپڑا خریدنے, لیکن وہ بڑا دو لاؤ ایسے پر, کیونکہ کیا ہو گیا, پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا. پیسے کے عام ہونے سے اس کی ویلیو ختم ہو جاتی, معلوم, اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے, اس سے دنیا چل ہی نہیں سکتی ہے. یہ سسٹم دنیا کا چلیں گا نہیں جب تک مالدار اور غریبی والا سسٹم نہیں چلے گا. یہ اللہ نے اپنے حکمت سے بنایا ہے. غریب کو غریب اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں بنایا, اور مالدار کو مالدار اس کے نیکی کی وجہ سے نہیں بنایا. دونوں کو ایک دوسرے کے ٹیسٹ بنایا. مالدار سے غریبوں کو ٹیسٹ کر رہا ہے, غریبوں سے مالدار کو ٹیسٹ کر رہا ہے. یہ اس کی ٹیسٹنگ ہے. یہ سب مالدار ہو گئے تو پھر اس کے بعد پورے شہر کے لوگ جمع ہوتے, طوطے کو اتنا مارتے اور اس کو بولتے واپس جس کے پاس صلاحیت ہے جن کی اس کو دے دو, اور جن پھر اس کو واپس کی صلاحیت مل جاتی. تو گویا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے دنیا. تو اب اصل چیز تو یاد رکھیے, خرچ ریکویسٹ کروں گا, خرچ کو اللہ نے دیا بھی ہے تو احتیاط کر کے اپنے لمٹ میں رہ کر آس پاس کے حالات کو دیکھتے ہوئے زیادہ اس پہ خرچ کرے. لیکن جائز ہے, میں سے انکار نہیں کروں کہ آپ مالدار ہیں تو آپ کے لیے خرچ کرنا جائے, لیکن فضول خرچی سے بچنا بے حد ضروری. اب فضول خرچی کی بات ہے تو یہاں یہ بات ہی بتا دو, فضول خرچی کا پیمانہ سب کے لیے برابر نہیں ہوتا. اگر آپ پوچھیں گے فیض بھائی 100 روپے خرچ کرنا فضول خرچی ہے کہ ہوٹل میں جا کے, کسی کے لیے ہاں بھی ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے میں نہ بھی جواب دے سکتا, کیونکہ فضول خرچی کا پیمانہ اس کے انکم پر اور اس کی حیثیت پر ڈیپینڈ ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک مالدار انسان 5 اسٹار ہوٹل میں جائے 10,000 کا کھانا کھائے, کبھی کبھار اس کے لیے فضول خرچی نہیں ہو سکتی, سمپل نہیں ہو سکتی. لیکن وہیں میں پوری زندگی لگا دوں, اس کی ٹوپی اس کے سر پہ ڈالوں اور فلاں کروں اور پھر جا کے وہاں کھاؤں, یہ فضول خرچی میں آ گیا. تو آپ کہاں اس نے بھی 10,000 خرچ کیا, میں نے بھی 10,000 خرچ کیا, میرے 10,000 خرچ کرنے کو فضول خرچی میں کاؤنٹ کر رہے آپ, اس کے 10,000 کو جائز بول رہے. اللہ نے اس کو جو مال و دولت دی تھی اس کے اعتبار سے خرچ کر رہا ہے. جیسے صحابہ میں ایسے صحابہ بھی تھے جن کی محلات تھے, ایسے صحابہ تھے جن کی جھوپڑیاں بھی تھی, نہ انہوں نے ان کو تانا مارا نہ انہوں نے ان کو کچھ بولا, دونوں خوشی رہ رہے تھے. سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا جس کے پاس جو انکم ہے اس کی ویسی ایکسپینس رہیں گا, وہ مسئلہ نہیں ہے.
فضول خرچی یاد رکھیے اس کا پیمانہ ہر کسی سے بدلیں گا. تو آپ سمجھ لیجیے آپ کے لیے کیا فضول خرچی ہوتی ہے. جیسا سب کچھ لگا کے میں فلاں چیز لینا چاہتا ہوں ایک گاڑی, سب کچھ زندگی کا لگا دیا اس کے, اسی کیا ضرورت ہے وہ بھی کسی اور کو بتانے کی, بڑا عجیب. فضول خرچی میں ہم لوگ بہت ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے ہیں. میں گزارش کروں گا آپ نیکی میں کمپیٹ کریں, صحیح جگہ خرچ کرنے میں کمپیٹ کریں. اور یہاں کوئی ایک دوسرے کو کمپیٹ کرنا بھی نہیں چاہتا. جیسا فار ایگزامپل میں آ گیا ایک مالدار حلقے میں رہتا ہوں, سمجھو ایلیٹ کلاس میں, بہت مالدار لوگ شہر کے رہتے ہیں. تو حالت یاد رکھیے کہ مالدار ہو کے بھی ہم سب غریب ہیں, مطلب اس حلقے کے اندر بھی, کیونکہ ہر کسی کی نظر دوسرے کے اوپر ہے. خالی مالداری اصل کیا ہوتی ہے معلوم آپ کو, یہ بات بھی بتا دوں. مالداری نفس کی مالداری ہوتی ہے. آپ نے کہا الغنا غنا نفس, دل سے مالدار ہونا چاہیے آدمی, پیسے سے نہیں ہوتا آدمی مالدار, کو بھی دل سے ہوتا ہے. تو یہاں مالدار تو ہوں. آپ کسی کے پاس میں نے دیکھ لیا کہ کل تک یہ کچن تھا, آج یہ کچن ہے, وہ کچن سے اندازہ ہوگا گاڑی کون سی, اب میں لگ گیا یہ گاڑی حاصل کر, لیکن میں نے کبھی اس کی مسجدوں کی تعمیر, مدارس پہ خرچ, یتیموں کو دینا, مسکینوں کی مدد کرنا, مسافروں کے لیے فلاح کرنا, بیماروں کے لیے وہ نہیں دیکھا. اب میں لگ گیا اس کے پیچھے دوڑ میں کہ مجھے بھی ایسا کچن ہاتھ میں چاہیے یہ برانڈ کا ہو, اس کی ضرورت نہیں. اور پھر اب میں کیا کر رہا ہوں, فضول خرچی کی طرف جا رہا ہوں. تو الحمدللہ امت مسلمہ میں اکثر لوگ حلال کماتے ہیں, لیکن فضول خرچی کا پیمانہ بہت ہو چکا ہے. یاد رکھیے اس کے کئی, جس کو کہتے ہیں مظہر, جس کو بولتے ہیں جہاں ہم دیکھ سکتے ہیں. یاد رکھیے میں مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے لباس, ہمارے گاڑی, ہماری شادی بیاہ, ہمارے خام و خواہ کے آؤٹنگز کے خرچ اس لمٹ میں اور اس حد پہ ہو گئے جس کی کوئی امتحان نہیں. اننیسری چیزوں کو بس مہینے 2 مہینے 4 مہینے سال بھر میں بدلنا, گیجٹس کو, اس لیے کہ بھائی نیا گیجٹ آ گیا تو پھر کیسا ہوں گا, پرانا تو پرانا ہی ہو نا. اتنا پرانا لوگ کیسے نام رکھیں گے, میں اتنے بڑے سیٹ ابھی تک جو ہے 15 نمبر کا استعمال کرے, 16 نمبر کا آ گیا, 17 کی تیاریاں چالو ہیں. ہاں ادھر 25 لانچ ہو گیا, ادھر 26 آنے والا ہے, تم ابھی بھی جو ہے 22 استعمال کر رہے, کیسا ہو سکتا ہے. ماڈل دیکھتے ہیں نا سر ایک دوسرے کو, اور میں تو اچیومنٹ کے لیے انتظار ہی کر رہا کہ میرا اسٹیٹس کب جائے گا کہ میں یہ نمبر سال کے حساب سے آنسر, یہ سب ہو رہا ہے. یاد رکھ فضول خرچی ہے, اس کی سب پیمانے ہیں, اس کے لیے ساری پلاننگ ہے, اس کے لیے ساری کوششیں. یاد رکھ, اور یہاں ہم کر رہے ہیں, پھر اس نے گھر بنایا تو مجھے گھر بنانا ہے. فضول خرچی سے بچیے. یاد رکھیے بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. اسی طرح یاد رکھیے دوسری جگہ جو ہے اللہ رب العزت قرآن فرماتا کہتا ہے, اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو, اور مال کو بیجا خرچ نہ کرو, بے شک بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہے. اور اللہ رب العزت فرماتا ہے اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے, تو لہٰذا بیجا خرچ کرنے سے ہم کو منع کیا گیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں, ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ میں فقیر ہوں, میرے واسطے کچھ بھی مال وغیرہ موجود نہیں ہے, اور ایک یتیم بچے کی جو ہے میرے اوپر کفالت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر کفالت ہے, اس کے پاس اگر یتیم کچھ پیسہ ہے تو اتنا لے لے جتنے کی تجھے ضرورت ہے. یاد رکھیے, اور اس سے زیادہ نہ لینا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فضول خرچی میں آ جائیں گے. مطلب جو حد ہے اتنی تم لے لو, اس سے زیادہ نہیں لینا ورنہ وہ فضول خرچی میں آئیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تو فضول خرچی سے ہم نے دیکھا یہ بھی ایک وجہ مال فتنہ بن جاتا ہے. چوتھی چیز یاد رکھیے, مال خرچ نہ کرنا اور کنجوسی کرنا, یہ بھی مال کا فتنہ ہے. آپ کے مال و دولت ہے, ایک ہے فضول خرچ, اسپینڈ ٹرپ, وہ برباد کر رہا ہے, مال جلا رہا ہے. دوسرا ہے خرچی نہیں کر رہا ہے. اور بخیلی کے اندر خاص طور سے زکات کا نہ دینا, اور بخیلی کے اندر خاص طور سے اللہ نے جن کے حق رکھے وہ نہیں رکھنا, یہ بخیلی ہے. ایک انسان اگر اپنے مال کی زکات نکالتا ہے اور اللہ نے جن کے حق رکھا ہے دیتا ہے تو اس کو آپ کنجوس نہیں بول سکتے. پھر وہ کفایت شعر ہے. اس کے بعد کفایت شعری اور کنجوسی میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے, بہت چھوٹی سی لائن ہے. ایک آدمی زکات دیتا ہے اپنے مال کی, ایک آدمی جو جن کا حق ہے وہ سب دیتا ہے, اس کے بعد وہ ایک پھوٹی کوڑی کہیں خرچ کرتا ہے, مطلب بیوی بچوں کا حق کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اچھا رکھ رہا ہے, اللہ نے جو حق رکھا زکات دے رہا ہے, ضرورت پڑی امت کو جب پال خرچ کر رہا ہے, لیکن سادہ سیدھا لباس ہے, سادہ سیدھا آج بھی گھر ہے اس کا, کوئی مطلب ایسا گھر نہیں کہ لوگ کہے کہ یہ وہ مالدار شخص ہے, سادی سیدھی گاڑیوں میں رہ رہا ہے, تو آپ اس کو کنجوس نہیں بول سکتے. بہت سے لوگ بولتے ہیں ارے اتنا مال ہے اس نے جلائیں گا بھی نہ پورا تو 7 پیڑھیوں تک چلیں گا, لیکن دیکھو گاڑی نہیں میرے پاس رہتا نا تو میں بتاتا پھر کائے میں گھومتا اور کیا کرتا. یہ کنجوس نہیں, یہ آدمی کنجوس نہیں. کنجوس کون ہے؟ جو اللہ کا حق بھی نہ دے. کنجوس کون ہے؟ جو اللہ نے جن کا حق رکھا ہے ان کو نہ دے, ماں باپ پہ خرچ نہیں کر رہا ہے, زکات نہیں دے رہا ہے, بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کر رہا, ترس رہے لوگ جن کو ضرورت ہے ان کو بھی نہیں دیتا ہے, یہ ہوئی کنجوس. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ایک آدمی کے پاس 10 چیزیں, 11ویں نہیں لیا, اور کیا کنجوس ہے, تو ٹھیک ہے وہ احتیاط کر رہا ہے, کفایت شعری کر رہا ہے, اس میں مسئلہ نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو مال نہ خرچ کرنا اور کنجوسی کرنا یاد رکھیے. آئیے اللہ رب العزت قرآن میں کیا فرماتا ہے, سورہ آل عمران سورہ 3 آیت نمبر 180 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ عطا کیا ہے اس میں وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے, مال و دولت میں سے جب لوگوں کو دے رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عطا کیا ہے, وہ اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے, مطلب کنجوسی کرنے کو اپنے لیے بہتر نہ سمجھے, بلکہ وہ ان کے لیے بدترین ہے, وہ ان کے لیے بری چیز ہے. یاد رکھیں ان قریب روز قیامت یہ اپنے کنجوسی کی وجہ سے توق ڈالے جائیں گے, مطلب اس کنجوسی کی وجہ سے جو مال انہوں نے بچایا اس کا توق ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. آسمان اور زمین کی وراثت اللہ کی ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنجوسی نہ کرے,
ورنہ اگر وہ کنجوسی کریں گے، جن کا حق ہے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ اس مال کو گلے میں لٹکائیں گا۔ قرآن کی آیتوں میں یہ کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، جہاں خرچ کرنا زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ سونے چاندی پگھلا کر ان کی پیشانیوں پر، ان کے پہلوؤں پر اور ان کے سائڈ سے، مطلب اس کو نیچے پیچھے ہر طرف ان کو سونے اور چاندی ڈالی جائیں گے۔ خاص طور سے وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، تو یہ سونے چاندی کے تعلق سے زیادہ کہ جو مال و دولت کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور کنجوسی کرتے ہیں، ان کا تو بہت بدترین حال ہے۔ اور مال کی زکوٰۃ نہ دینا کنجوسی کی وجہ سے، کسی بھی اور وجہ سے، یاد رکھیے مال کی محبت کی وجہ سے، یہ تو اتنے بڑے فتنے کا باعث ہے کہ باقی سارے لوگوں کو عذاب حساب و کتاب کے بعد ہونے والا۔ لیکن جو زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کا حال یہ ہوگا، جب حساب اور کتاب چلیں گا تو وہ 50,000 ایئرز تک اس کو عذاب دیا کنٹینیوس جاتا رہے گا، اور پھر اس کا حساب الگ ہونے والا۔ مطلب میں نے نماز نہیں پڑھی تھی، حساب و کتاب ہو رہا ہے، سزا مل رہی ہے۔ زکوٰۃ نہیں دی تھی تو حساب و کتاب لوگوں کا چالو ہے، جب تک لوگوں کا حساب کتاب چالو ہے تب تک بھی سزا مل رہی ہے۔ آنکھ تپایا جا رہا ہے، سونے اور چاندی کو پگھلا کر چہروں پر اور جسم پر ڈالا جا رہا ہے۔ وہ جانور جن کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، انسان کو لٹا دیا جائے گا، جانور موٹے تازے ہو جائیں گے اور اس پر اتنے 50,000 سال تک دوڑتے رہیں گے، اس کے اوپر سے دوڑیں گے۔ اور جانور کا آپ اگر بکری کا کھر بھی آپ کے پیر پہ لگ جائے نا کبھی، اتنی عجیب تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ اس کا وزن زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ ماس بڑھ جاتا ہے، اس کا ویٹ پورا اتنے کھروں پہ رہتا ہے، تو وہ اس سے رونتے ہوئے جائیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والا مال کی کنجوسی کی وجہ سے، یا جس کو ہم کہیں گے اس کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اس کا تو حال یہ ہے کہ ابھی دوسروں کو تو سزا حساب و کتاب کے بعد ملیں گی، حساب و کتاب چل رہا ہے تو اس کو سزا ملنا چالو ہو جائے۔ اسی طرح مال کے تعلق سے جس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے فتنہ بنے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو مال ہے اس کے لیے ایک سانپ بن کر آئیں گا، اور یہ گنجا سانپ ہوگا، مطلب سانپ کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ کچھ روئیں ہوتے ہیں لیکن وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اس کے پوائزن کی وجہ سے سیلف باڈی کو بھی ڈسٹرکشن، اور وہ اس کے گلے میں ہوگا اور وہ اس کو ہونٹوں پر ڈسیں گا اور کہے گا انا کنزک انا مال، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، اور ڈستا رہیں گا۔ تو یہ عذابات یہیں سے شروع ہو جا رہے ہیں، آخرت میں حساب و کتاب سے پہلے بھی عذاب مل رہا ہے۔ تو مال کے معاملے میں کنجوسی نہیں کرنا چاہیے، خاص طور سے اللہ نے جن کا حق رکھا ہے۔ ایسے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کنجوسی اتنی نفس پہ آ جاتی ہے، اسی کوئی امتحان ہے، اور ایک عجیب و غریب کنجوسی رہتی ہے مالدار لوگوں کی۔ کبھی کبھار میں نے دیکھا اے سی لگا ہوا لیکن چالو نہیں کرتا، گاڑی ہے لیکن چلا نہیں سکتے، فون ہے لیکن مس کال دینا چاہیے، دیکھا آپ نے ایسے لوگ۔ تو یہ تو ایک عجیب نیکسٹ لیول کی کنجوسی کہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا لیکن اپنے نفس کو چھوڑ کے سب پہ خرچ کرنا ہے۔ پھر پتا چلا جناب ایسی کنجوسی کر کے چنے کھا کے زندگی گزار کر چلے گئے، بچوں نے ان کے مرتے 2 سال میں پوری وراثت کو آٹا فش کی۔ کیا فائدہ ہو اتنا کم؟ اپنے لیے استعمال کرتا مال، اپنے لیے فائدہ اٹھا لیتا، کنجوسی نہ کر کے جہاں جہاں خرچ کرنا دے دیتا، دے کے تیاری کر لیتا آخرت کی تیاری۔ دیکھیے مال کے ذریعے آخرت کی بہت آسانی سے انسان تیار سکتا ہے، جو غریب کے لیے وہ کام کرنا مشکل، لیکن وہی مال جب ملتا ہے آدمی خرچ نہیں کرتا ہے تو فتنہ ہی بن جاتا ہے، اتنی بڑا عذاب بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، تو لہٰذا نفس کی کنجوسی سے ہم نے بچنا چاہیے، اور اللہ نے جو مال دیا اس کو صحیح جگہ خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچ بھی ہونا چاہیے، صحیح جگہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جس میں زکوٰۃ آتی جو فرض ہے، اس کے علاوہ صدقات اور خیرات، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر انسانوں میں حق ہے تو والدین پر، اس کے بعد بیوی اور بچوں پر، اور اس کے بعد کے رشتے دار، اور اس کے بعد کے رشتے دار، جن جن کا حق یاد رکھیے سب کا دینا چاہیے۔ آئیے 5ویں جگہ یاد رکھیے جہاں مال فتنہ بن جاتا ہے ہمارے لیے، یاد رکھیے وہ ہے کثرت مال کی وجہ سے تکبر آ جانا، کثرت مال کی وجہ سے لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ دیکھیں کسی کے پاس مال ہے وہ استعمال کرے، کوئی برائی نہیں، لیکن وہ استعمال کرے اور دوسروں کو نیچا سمجھے، وہ بہت بڑا مسئلہ، تکبر آ جانا ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں مال انسانوں میں تکبر، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال قرآن میں موجود تھی، وہ کون سی ہے؟ قارون کی مثال۔ قارون کو اللہ نے بہت مال و دولت دے رکھی، مطلب قارون شاید ان لوگوں میں سے تھا جو کنگز کو فائنینس کرتے، بادشاہوں کو فائنینس کرتے ہیں نا، کنگ میکر رہتے ایسے لوگ، دکھتے نہیں کچھ نہیں لیکن اتنا مال و دولت کہ ملکوں کی حکومتوں کو ہلا دیتے، فلاں کر دیتے، شاید کنگ میں کرتا قارون بہت خزانہ، اتنا مال و دولت کہ اس کے خزانے کی جو ہے جو کیس تھی، چابیاں تھیں، ایک جماعت اٹھایا کرتے، مطلب کچھ لوگ لگتے تھے اٹھانے کے لیے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ لاک اس زمانے میں 1 ٹن کا رہتا تو چابی 500 کلو کی، ویسا نہیں تھا، سمپل لاک اینڈ کیز جیسے آج ہوتے وہ تھوڑے بہت اور بڑے اور وزنی ہوتے تھے، لیکن ایک جماعت اس کی چابیوں کو اٹھاتی تھی۔ کتنا رچ ہوں گا، سپر رچ، اور جب نکلتا تھا وہ تو پورا شہر نکل کے اس کو دیکھتا تھا، مطلب جب وہ گھر سے نکلتا تھا تو جلوس ہی نکلتا تھا اس کے ساتھ، کیونکہ بڑے مالدار لوگوں کے ایک اپنے نخرے اور ٹھاٹ ہوتا ہے، تو پورا جلوس نکلتا تھا کہ لوگ متاثر ہو رہے تھے اس سے، اثر لے رہے نوجوان اور بچے دیکھ کر کے جو قارون نکل رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہ ہے۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ مال کا حق لو قارون سے، جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر ویسا لوگوں پر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، مطلب جو مال تجھے دیا دوسروں پہ خرچ کر، تو کہا اللہ کا احسان، یہ تو میری عقل کی کمائی ہے، یہ میں نے محنت سے کمایا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیسا عذاب دیا اس کو، قیامت تک کی عبرت بنا دیا، اس کا مال کہ گھر اور جائیداد اس کی شخصیت کے ساتھ اس کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، برباد اور جو اس کو ہلاک کر۔ تو یہ مثال ہے ہمارے سامنے، تکبر تھا اس کو اپنے مال کا، تو آج مال کیا کر رہا ہے؟ تکبر لا رہا ہے۔ دیکھیے اب اچھی اچھی گاڑیاں استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، اچھی اچھی گھڑیاں استعمال کیجیے، کوئی بات نہیں، اچھے اچھے کھانے کھائیے، کپڑے پہنیے، کوئی مسئلہ نہیں، دوسروں کو حقیر مت سمجھیں، اپنے آپ کو ان سے افضل مت سمجھیں۔ پرابلم یہ ہوتا ہے جب ہم کیا کریں دوسروں کو حقیر سمجھ رہے اس استعمال، یہ بڑا پرابلم۔ اچھا وہ لوگ جن کو یہ چیز نہیں ملی ہے وہ کسی کے استعمال سے ان کو متکبر خود سے ڈکلیئر نہ کرے، یہ بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ سیلف بتا کے متکبر ہے، اس میں کیسا تکبر
उसको इतनी महंगी घड़ी क्यों पहना? महंगी घड़ी पहनने से उसका तकब्बुर जाहिर नहीं होता है, याद रखिए। अगर वो महंगी घड़ी पहन कर अपने आप को आपसे अफजल समझ रहा है, जब वो मुतकब्बिर हुआ। अगर वो ऐसा नहीं समझ रहा है, भाई घड़ी है बस मैंने पहना हो, आप किस, तो ये मेरा मसला है। तो ये भी एक मसला होता है कि हम खुद डिक्लेयर करें कौन मुतकब्बिर है कौन नहीं। ये आपने डिक्लेयर मैं नहीं कर सकता, वो दिल की कैफियत, वो दिल की कैफियत। लेकिन ये हो जा रही है, बच्चों के अंदर आ जा रहा है मेरा बाप इतना मालदार है, बाप के अंदर आ जा रहा है कि मैं इतना मालदार हूँ, बीवी बच्चे उसके अतराफ में सब मुतकब्बिर होते चले जा रहे हैं। तकब्बुर नहीं करना चाहिए, तकब्बुर नहीं करना। क्यों नहीं करना है तकब्बुर? खास तौर से सुन, मुतकब्बिर लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हदीस के अंदर, जहन्नुम में डालेगा। तो कैसे डालेंगे मालूम? जहन्नुम मुतकब्बिरीन को उनको चूंटी बना देगा। दुनिया में अकड़ते थे ना, तो अल्लाह चूटियों के इतने छोटे छोटे जिस्म दे देंगे उनको और चूटी बना के जहन्नुम में डालेंगे, क्योंकि वो तकब्बुर करते, बड़ा समझते। और तकब्बुर क्यों नहीं करना चाहिए? हदीस कुदसी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं तकब्बुर और अजमत ये अल्लाह की जो है ये चादर है। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है कि तकब्बुर और अजमत बड़ाई ये अल्लाह की चादर है, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है जो दोनों में से कोई एक भी काम करेगा मैं इसे जहन्नुम में डालूंगा। तकब्बुर अल्लाह का हक है, उसने इतनी बड़ी कायनात बनाई, वही एक जात है जो लायक है कि वो तकब्बुर करे, बाकी कोई नहीं कर सकता। नहीं कि हमने तो हालात ये है कि सड़क पे चल रहे, थोड़ा सा पत्थर आ गया, मुंह के बल गिरे, दाता भी तोड़ लिया, मुंह भी फुट गया पूरा। उतनी भी हैसियत नहीं है कि मैं चल रहे तो जमीन में गड़ा हो जा रहा है, इतने बड़े सेट है कि चलते जमीन गड़ा हो जाता, बिल्डिंग साइड दे देती इनकी गाड़ी को कि हट जाओ इन आ रहे, कुछ नथी, कुछ चेंज नहीं होता आपके लिए, है ना। तो किसमें कुछ स्पेशल, कुछ एक नेमत है जो ज्यादा दी, माल की दे दी, किसी को जिस्म की दे दी, किसी को अक्ल और इल्म की दे दी, सबको अलग अलग नेमत दी अल्लाह ताला ने। इसको समझिए आप, तकब्बुर मत। तो तकब्बुर, किबरियाई, बड़ाई, अजमत अल्लाह की चादर है, याद रखिए ये। और जो भी ये काम करेंगे याद रखिए, चादर समझते नहीं, एक आदमी है चादर ओढ़ के जा रहा है, आपसे चादर पकड़ेंगे, कितना बुरा रहा रिस्पॉन्स देता है आपको, जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो ये अल्लाह के लिए लायक। अगर मैं ये काम करता हूँ तो मैं अल्लाह की हुदूद में घुस रहा हूँ, नतीजा क्या होगा? जो दोनों में से एक भी काम करेगा वो अल्लाह ताला फरमाता है में डालूं। तो लिहाजा तकब्बुर नहीं, माल है आजीज़ी। नेमत को बाकी रखने का उसूल क्या मालूम? आजीज़ी इख्तियार कीजिए और हम्बल हो जाइए, और हम्बल हो जाइए, और हम्बल हो जाए। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह का वाक़या अगर देखें, कई सीरत के वाक़यात आते हैं, इसमें ये है जब गुलामों के साथ बैठते तो आइडेंटिफाई करना मुमकिन नहीं था कि अब्दुर्रहमान कौन है और अब्दुर्रहमान का गुलाम कौन है। इतने सादा रहते, मतलब ये नहीं कि फटे कपड़े पहन के गुलामों के जैसे रह रहे, बट गुलाम खा रहा है तो भी साथ खा रहे उसके। अब कौन आइडेंटिफाई करेंगे कोई गुलाम के साथ खाना खा सकता मालिक? देख रहे हैं ये आजीज़ी, माला दौलत एक नेक्स्ट लेवल पर, आजीज़ी एक नेक्स्ट। हम्बल थे वो, तो अल्लाह ने बाकी भी उन चीजों को, वो नाम, उनकी जो कुछ उन्होंने खर्च किया, जो कुछ उससे उन्होंने फायदा उठाया, जो कुछ दुनिया को दे गए, उसका अजर सवाब भी उनको मिलने वाला। ये बड़ी अहम बात याद रखिए, इसको हम समझे। तो तकब्बुर मत आने दीजिए अपने बच्चों को। कभी होता है हालात जैसे चल रहे हैं, बच्चों को तकब्बुर आया था आपके माल के वजह, उनको बैठकर नसीहत क्या करना कि बच्चों ये मालो दौलत अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है, आज दिया है कल ले भी लेंगे। और मालो दौलत से ज्यादा बेवफा तो कोई भी नहीं है दुनिया में। बेवफाई है मरने के बाद तो वो आता ही नहीं आपके साथ, मतलब सबसे पहला साथी जो आपका साथ छोड़ता है वो मालो दौलत ही होता है। मरते ही रिश्तेदार उसको ले लेते, इतना बेवफा होता है कि हाथ में कुछ अंगूठी भी तो किसकी निकालते, दफनाते वक्त बोलते किसी साथ दफनाते, खोदते बाद गड़ा अगर 10 रुपए का सिक्का गिर जाता तो एकदम रुक जाए, सिक्का निकालो, खबर बंद करे, जेब में से निकालो, वो नहीं जा सकता साथ में, कुछ नहीं जाता, इतना बेवफा साथी है। और इसके लिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो आप तकब्बुर कर रहे हैं इसके लिए, ये बहुत बेवफा याद रखें। ये आपकी जिंदगी में ही आपका साथ छोड़ के चले जाता है कभी कभार। और ये बात हमने देखी, अल्लाह ताला ने लोगों को छोटे छोटे जो काम करते थे आज बड़े बड़े मुकामात पे पहुंचा दिया। और अगर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे तो अल्लाह उस नेमत को बाकी भी रख रहा है, नस्ल दर नस्ल। नाशुक्री कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उनका इसको राइज एंड फॉल अपने आंखों से हम देख रहे हैं। देखा होगा आपने कि पड़ोसी थे इतने मालदार थे, आज गुर्बत की जिंदगी, कभी वो ज़कात मांगने आ जा रहे, कभी सदकात मांग रहे, होता है ऐसे। कल वो लोग जो फला थे, देखो आज अल्लाह ने इतना दिया, आप देखो चाहिए, देखो गुलाम था आज कितना मालदार। तो ये होता है, ये माल जिसको देंगे बहुत ज्यादा जो है बेवफा है। छोटा सा वाक़या सुना था, एक शख्स अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा था, और जब खाना खा रहा था फकीर आया, तो जब फकीर आया तो ये शख्स जिसके साथ भी मतलब मियां बीवी खाना खा रहे थे, तो इस शख्स ने कहा, आदमी ने, कि जाओ वो जो फकीर आया उसको खाना दे दो। उस जमाने में ऐसा लोग खामोखा भीख नहीं मांगते थे, अगर मांगते तो जेन्युइन रीजन होता था। तो ये इसका ये भी खातून उठी गई और उसको खाना देकर आई। जब खाना देकर आई तो बहुत मतलब उसका चेहरा तब्दील हो गया, तो चेंज हो गया। तो इस शख्स ने, इसके शौहर ने कहा कि तुम्हारा चेहरा क्यों तगय्युर, एकदम चेंज हो गया, तो थोड़ा खुश थी और एकदम वो हो गया। तो कहा वो जो शख्स मांगने आया था वो मेरा पहला शौहर था, वो मेरा पहला शौहर था, और वो आप देखो भिखारी बन गया बेचारा, और उसने खातून ने ले जाके दी।